بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، میرا اور آپ کا اجتماع جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی نسبت پر اور اس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا، ہم سب کا بیٹھنا اور اللہ تعالی ہم سب کا سننا قبول فرما لے. مجلس کو بھی قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ مجلس والوں کو بھی قبول فرما لے. اور یہ عورتوں کے درمیان میں بھی دین کی باتوں کا سننا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس بھی ایک مرتبہ بعض عورتیں تشریف لائیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، مردوں میں تو آپ کے بیانات ہوتے رہتے ہیں اور مردوں میں تو آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم عورتیں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی مخصوص مجلس ہو.
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بھی یہ وعدہ فرمایا کہ میں ضرور تمہارے درمیان میں بھی ایک دن آ کر بات کروں گا. اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنیچر کے دن تشریف لے گئے عورتوں کے مجمع میں, اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب روایت نقل فرمائی, عجیب بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمائی عورتوں کے مجمع میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 2 اولادیں دی ہیں اور اگر زندگی میں وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ان اولادوں کو اگر یہ دفن کر کے دنیا سے جائیں, فرمایا جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا اس صبر کے اوپر جتنی میری 2 انگلیاں قریب ہے. یہاں تک کہ ایک عورت نے یہ سوال کر لیا کہ اللہ کے حبیب اگر کسی کے ایک بیٹا یا بیٹی اپنی زندگی میں اس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس پر صبر سے کام لیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت دے کر مجھ سے جنت میں اتنا قریب ہوگا جتنی میری 2 انگلیاں قریب ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دور نبی سے عورتوں کے اس جمع کر کے دین کی باتیں سنانا یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ اور سنت سے بھی ثابت ہے. یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. اور دور نبی ہی سے عورتوں کا وہ ذوق اور شوق دین کے باب میں اور آخرت کے باب میں رہا ہے جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے آج بھی کر رہے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, ایک عورت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی, اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ تو مردوں کی خدمت بھی کر رہی ہیں, ان کے مال کی حفاظت بھی کر رہی ہیں, ان کی بال بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں, لیکن عبادت کا جو موقع مردوں کو میسر ہے اور مردوں کو ملتا ہے وہ عورتوں کو نہیں مل رہا ہے. فرمایا کہ مرد تو جنازے میں بھی شرکت کر رہے ہیں, مرد تو اللہ کے راستے میں بھی جا رہے ہیں, مرد تو جماعت کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے حبیب یہ سارے مواقع عورتوں کو تو میسر ہے نہیں, اس لیے کہ عورتیں تو مردوں کے مال کی اور ان کی اولادوں کی حفاظت اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال پر اتنی خوشی ہوئی یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دین کی فکر کے باب میں اور آخرت کی فکر کے باب میں فرمایا اس عورت کا سوال جو ہے بہت بہتر تھا. صحابہ کرام نے بھی فرمایا کہ اللہ کے حبیب ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ عورتیں بھی یہ سوال آ کر کرے گی, ہمیں اس بات کا خیال اور تصور بھی نہیں تھا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ فرمایا, یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس آیت کریمہ کا نزول ہوا, اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس عورت نے یہ درخواست کی اور عورتوں کی طرف سے کہ اللہ کے حبیب مردوں کا تذکرہ تو بار بار دیکھا ہم نے قرآن کریم میں ہے, یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو, اس کے ضمن میں عورتیں تو آ ہی جاتی ہے, لیکن وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں عورتوں کا تذکرہ بھی ہو, یہ بھی درخواست ہوئی. اور ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی آئیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب عورتوں کی یہ درخواست آئی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں جگہ جگہ پر مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, یہاں ساری پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جواب میں کہ ہاں, اگر تم مردوں کی خدمت کرو گے اور اپنے شوہروں کو خوش کرو گے اور ان کے مال کی حفاظت کرو گے اور ان کی اولادوں کی تربیت کرو گے تو یہ دین کا جتنا کام کریں گے, چاہے اللہ کے راستے میں غزوے میں جائیں گے, چاہے وہ جنازے کی نماز میں جائیں گے, چاہے وہ دین کی دعوت کے لیے جائیں گے, چاہے وہ نماز میں باجماعت شریک کریں گے, فرمایا ان کے تمام اعمال میں تمہارا بھی حصہ ہے, تمام اعمال میں تمہارا حصہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا.
اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ عورتیں اگر 4 کام کر لیں، ہمارے معرف القرآن میں حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اگر عورتیں 4 کام کر لے، اگر نمازوں کا اہتمام کر لے، اگر روزوں کا اہتمام کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر لے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ ہم دین کی باتوں کو غور سے سنیں اور دین کی باتوں پر عمل کریں۔ یہ جو مجلسوں میں ہم شرکت کرتے ہیں اور مجلسیں ہمارے لیے جو دین کے لیے قائم کی جاتی ہے محنتیں کر کے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان دین کی مجلسوں کی قدر کریں اور ہم جو باتیں سننے کے لیے آئے اس کے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہ دور نبی سے اگر آپ مطالعہ کریں اور دور نبی سے اگر آپ اس بات پر غور کریں تو جس طریقے سے مرد دین کی باتوں میں اور دین کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طور پر عورتیں بھی دین کے کاموں میں اور دین کے باتوں میں عورتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ علمی ذوق کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، مردوں کے اندر جیسے علمی ذوق موجود تھا اسی طور پر عورتوں کے اندر بھی علمی ذوق موجود تھا۔ اگر مرد علمی طور پر اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو عورتیں بھی علمی طور پر آگے بڑھی ہیں، اور ایسی ہزاروں مثالیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس چل رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ چھیڑا، اور اس مسئلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فیصلہ کرانا چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کے باب میں بہت افراط اور تفریط کا معاملہ ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ مہر دیا جاتا ہے یا تو بہت کم مہر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مہر کے باب میں ایک درمیانی مقدار متعین ہو جائے۔ تو یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے باب میں ایک درمیانی مقدار کو متعین کر کے فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے، ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور یہ فرمایا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا مہر کے باب میں جب قرآن کریم میں وضاحت موجود ہے تو پھر آپ نے جو قانون بنایا ہے یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھے گئے نظام حکومت کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نظام کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہے۔ یہ عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت قرآن جب ایک بات کا واضح فیصلہ کر چکا ہے تو اب آپ قانون نہیں بنا سکتے اس معاملے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، ممبر پر چڑھ کر فرمایا ایک عورت نے مجھے مسئلے کی وضاحت فرمائی، جب قرآن کریم ایک واضح فیصلہ اس باب میں کر چکا ہے تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ عمر کی کوئی طاقت نہیں کہ اپنے طور پر قرآن کریم کوئی قانون بنائے۔ کہ قرآن کریم نے صاف فرمایا وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا۔ قرآن جب یہ فیصلہ کر چکا ہے، اور قنطار کا مطلب ڈھیر، یعنی مرد کو چاہیے کہ عورت کو مہر کے اندر ڈھیر بھر کر مال دے، چاہے سونا دے چاہے چاندی دے۔ جب قرآن کریم نے اس باب میں جب یہ کہا ہے کہ ڈھیر بھر کر مال دے سکتا ہے تو عمر آپ کوئی حد متعین تو نہیں کر سکتے۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اگر علمی ذوق کے باب میں اگر آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف کے باب میں، حجاج ابن یوسف ایک مرد کے اوپر بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ اس کی ماں حجاج ابن یوسف کے پاس آئی اور حجاج ابن یوسف سے کہہ رہی ہے کہ حجاج تو ظلم کر رہا ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر اللہ تجھے ایسا مٹا دیں گے جیسے قرآن کریم کے 15 پاروں سے اللہ نے کلہ کو مٹا دیا ہے۔ فرمایا کہ وہاں کے جو بڑے بڑے اکابر تھے اور بڑے بڑے علماء موجود تھے وہ حیران رہ گئے۔
اچھا آج تک کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ قرآن کریم کے پہلے 15 پاروں میں کلا کا لفظ موجود نہیں ہے. فرمایا ایک عورت ذات نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا, ایک عورت ذات ہمیں یہ بات بتلا رہی ہے کہ حجاج تمہیں اللہ اس طور پر مٹا دیں گے جیسے قرآن کریم کے پہلے 15 پاروں سے اللہ نے کلا کا لفظ مٹا دیا ہے. تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ علمی ذوق میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں ترقی کرتی گئی اور آگے مرد جس طریقے سے مرد کے شانہ بشانہ چلتی گئی. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو حضرات صحابہ کے واقعات ہیں, حضرات تابعین کے واقعات ہیں, لیکن اس کے بعد کی عورتیں بھی آپ اگر ہر صدی میں ہر دور میں اللہ نے وہ عورتیں پیدا فرمائی ہے کہ جنہوں نے مرد کے شانہ بشانہ مل کر دین کا کام کیا ہے, دعوت کا کام کیا ہے, آخرت کی فکر دلانے کا کام کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے باپ میں آتا ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیتے تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سبق پڑھاتے تھے, یہاں تک کہ ایک پردے میں بیٹھ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹی بھی اس سبق کو سنتی تھی اور اس حدیث کو پڑھتی تھی. یہاں تک کہ بعض مرتبہ امام مالک کی بیٹی ایک لکڑی پر دوسری لکڑی مار کر آواز لگاتی تھی. فوراً امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمجھ کوئی غلطی ہوئی ہے. یہاں تک کہ فوراً امام مالک رحمت اللہ علیہ توجہ دیتے تھے, پڑھنے والوں کو کہتے تھے بیٹی اشارہ کر رہی ہے کہ غلطی ہوئی ہے. معلوم بھی ہوتا ہے کہ امام مالک کی بیٹی ایک عورت ذات تھی, لیکن بڑے بڑے علماء کی اس باب میں اصلاح کرتی تھی, حدیث پڑھنے کے باب میں, حدیث کے الفاظ کے باب میں. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے علمی ذوق کے اعتبار سے آپ دیکھا کہ ایسی عورتیں رہی ہے جو باتیں سنتی بھی تھی, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی باتیں, نبی علیہ السلام کی تعلیمات, لیکن فوراً اس پر عمل بھی کرتی تھی. مجھے بھی آپ کو اسی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے, ہم بیانات بہت سنتے ہیں, لیکن ہمیں عمل کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ اور صحابیات کے واقعات یہ ہیں, ایک بات نبی سے سنتی تھی, زندگی بھر اس کے عمل میں لاتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آج میں نے اللہ کے حبیب سے ایک عجیب روایت سنی ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی بتائیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاوے, اس مصیبت پر اگر وہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور آگے پڑھے گا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا, اگر یہ دعا پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا, فرمایا اللہ اس مصیبت کو ختم بھی کر دے گا, اس مصیبت پر اجر بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اندر بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اور ایک مرتبہ ریپیٹ کریں آپ. ابو سلمہ نے اور ایک مرتبہ ریپیٹ کیا, فرمایا میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. تھوڑے دن کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شوہر کا انتقال ہوا. میں نے فوراً اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اس دعا کو پڑھا. لیکن میں دعا پڑھتے پڑھتے سوچتی تھی کہ اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا. لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی, میں نے نبی کی تعلیمات کے مطابق اس دعا کو پڑھ لیا. یہاں تک کہ تھوڑے دن کے بعد فرمایا رشتہ آیا میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جب محمد الرسول اللہ کی طرف سے رشتہ آیا, میں نے فوراً یاد کیا کہ اللہ کے حبیب یہ آپ ہی کی سکھائی ہوئی دعا تھی کہ اللہ اس سے بہتر شوہر عطا فرما, اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. فرمایا میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا, لیکن اللہ کے حبیب کا رشتہ آیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ کے حبیب, پہلی بات یہ ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ میرے بال بچے ہیں, میری اولادیں ہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ غیرت مند عورت ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میری ذات سے اگر آپ کو کوئی تکلیف کبھی پہنچ جائے غیرت کی بنیاد پر. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا
اگر آپ کے بچے یہ میرے بچے، اگر آپ عمر رسیدہ ہیں میں بھی عمر رسیدہ ہوں، اور آپ کی غیرت کا تقاضا، فرمایا عورت کے اندر تو غیرت ہونی ہی چاہیے. تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم، میری ماں بہنیں، اگر تعلیمات نبوی کو پڑھیں اور سنیں اور تعلیمات نبوی کو اگر عمل کے میدان میں لے جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور آج بہت ضرورت ہے، جن حالات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور میری ماں بہنیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر آج چاہے باہر سے کوئی کتنا بھی خوش نظر آتا ہے، لیکن آپ سب اپنے گھر کا جائزہ لیں، اندرونی اور پرائیویٹ اعتبار سے اور پرائیویٹ اور پرسنل زندگی کے اعتبار سے ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے، ہر آدمی مصیبت میں نظر آتا ہے، ہر آدمی حالات میں نظر آتا ہے. تو مجھے آج کی مختصر سی مجلس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان حالات کا حل کیا ہے، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، ان مصائب کا حل کیا ہے. ان مصائب کا حل میری ماں بہنیں صرف ایک بات ہے، ہمیں آج بھی قرآن کریم کی باتوں پر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پر اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنا پڑے گا. ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لیکن آج ہماری بے چینیاں جو ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے گھریلو جو حالات آج بگڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آج ہمارے گھروں سے نبوی تعلیمات نکل چکی ہے، آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تعلیمات نکل چکی ہے. اس کی بنیاد پر آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ ایک عورت ذات بھی اگر علمی میدان میں، اگر دین کے میدان میں، اگر دعوت کے میدان میں اگر آج بھی اگر آگے بڑھنا چاہے تو اس کے پاس اسباب موجود ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہے، اس کے پاس راستے موجود ہیں. اس لیے کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت کا کردار نظر آتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت کا کردار. یہ بات یقینی طور پر ہے کہ آج مغربی تہذیب نے اور آج فرنگی تہذیب نے عورت کو ایک آزادی کا ایک ایسا نعرہ ساری دنیا میں بلند ہو رہا ہے، ایک ایسا نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ عورت کو آزادی دی جاوے، عورت تو قید میں رکھی جاوے، اس کو قید سے نکالا جاوے. عورت تو گھر کے اندر ایک قید میں رکھی جائے، اس کو قید سے باہر نکالا جاوے. آج دنیا میں ایک نعرہ چل رہا ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے، مرد کے ساتھ ساتھ چلے. آج ساری دنیا میں ایک نعرہ بلند کیا جا رہا ہے. آج ہماری ماں بہنیں بھی چاہ رہی ہے کہ ہماری طرفداری میں باتیں ہو رہی ہے، یہ ہماری محبت میں باتیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے حقوق دلوائے جا رہے ہیں کہ عورت کو ایک گھر میں اور چار دیواری کے اندر ایک عورت کو قید کر دیا گیا ہے. میری ماں بہنیں، اگر آپ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان باتوں کو سمجھیں تو میں آپ کو ضرور ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا. یہ آپ کی طرفداری نہیں ہے، یہ آپ کی محبت نہیں ہے، سراسر آپ کے ساتھ دشمنی ہے. اس لیے کہ ایک عورت ذات کو یہ اس آزادی یہ نسواں کا ایک نعرہ لگا کر، ایک آزادی کے نعرے لگا کر عورت کو غلام بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ شریعت نے، اللہ کے حبیب کی تعلیمات نے تو ایک عورت کو غلام نہیں بلکہ عورت کو ایک گھر کی ملکہ بنایا تھا، گھر کی ملکہ بنایا تھا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج ساری دنیا اس کا نعرہ لگا رہی ہے، اگر عورت بھی پولیس کی وردی میں آئے، اگر عورت بھی اگر جج بنے، اگر عورت بھی اگر وکیل بنے، اور اگر عورت بھی اگر ان تمام فیلڈ میں آئے، تو میں آپ سے ایک بات یقینی طور پر کہتا ہوں کہ اگر ان تمام فیلڈ میں اگر عورتوں کا آپ بلانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس تخلیق کے خالق جو ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، اسی سے ہم یہ سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہی باتیں تھی کہ عورتیں مرد کی شانہ بشانہ چلے تو عورت کی پیدائش بھی مرد کی طرح ہوتی، عورت کا مزاج بھی مرد کی طرح ہوتا، عورت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ مرد کی طرح چلاتے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی پیدائش، دونوں کی بناوٹ، دونوں کی ساخت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مزاج جو ہے، یہ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دو شعبے رکھے ہیں،
ایک اندر کا شعبہ اور ایک باہر کا شعبہ، ایک گھر کا کام ایک باہر کا کام. گھر کے کام کے لیے عورتوں کا انتخاب ہوا اور باہر کے کام کے لیے مردوں کا انتخاب ہوا. آج آزادی کا نعرہ لگا کر یہ عورت کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ عورت کو آزادی کر کے حقوق دلوانا نہیں چاہتے. یہ آزادی کا نعرہ لگا کر عورت پر ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. جن بچوں کو ماں کی ممتا کی ضرورت تھی، جن بچوں کو ماں کی تربیت کی ضرورت تھی، جن بچوں کے لیے ماں یہ سب سے پہلا ایک مدرسہ تھا، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کی بنیاد پر آج آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. میری ماں بہنیں، ان چیزوں کو آپ سمجھیں. یہ آپ کے حقوق دلوائے نہیں جا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ طرفداری کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ سراسر ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے. اور اگر آج حالات کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں اور اگر ہم ان چیزوں کی طرف اگر توجہ ڈالیں تو یقیناً ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے میری ماں بہنیں کہ ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں شریعت کو سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں دین اور شریعت کو سمجھ کر اس پر عملی پیمانے پر ہمیں جانا پڑے گا میری ماں بہنیں. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہم بھول جاتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی، کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وادی گھیر سیسرا میں ایک چٹیل میدان میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا قربانی دی، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے ہیں. اگر ہم بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اگر آزادی ملی اور فرعون غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی، بنی اسرائیل کو نجات ملی، ہم بھول گئے موسیٰ کی قربانی کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے قرآن کریم کو سننے والی، سب سے پہلے قرآن کریم کے سننے کا شرف ملا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملا. سب سے پہلے قرآن حافظ ہونے کا شرف ملا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. سب سے پہلے شہادت کا شرف ملا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا ہے. معلوم بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بھی دین کے کاموں میں دعوت کے کاموں میں اور مرد کے شانہ بشانہ چلتی تھی اور عورتیں بھی ترقی کرتی تھی. آج ہمیں جن حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، میں صرف آخری بات کی طرف اشارہ کر دوں، آپ کو وقت بھی کافی ہو رہا ہے. آخری بات کی طرف، آج دنیا کے معمولی کوڑیوں کے خاطر اور دنیا کے معمولی محبت کے خاطر میری ماں بہنیں ہم ایک ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے. آج روزمرہ کی باتیں ہمارے پاس آ رہی ہے، ہماری اتنی بچیاں مسلمان جو آج کفر اختیار کر چکی ہے. روزمرہ کے واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں، ایک بچی نے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، ایک بچی نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا. میری ماں بہنیں، میں آخری بات بتلاؤں آپ کو کہ اگر ایمان اتنی افضل ترین چیز ہے، اس ایمان کی قدر آپ حضرات صحابہ سے پوچھئے، حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت خباب سے پوچھئے، حضرت بلال سے پوچھئے، جن لوگوں نے ایمان کے خاطر رات رات مار کھائی، دن مار کھایا، اپنی جانیں ختم کر دی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ایمان کی قدر پوچھئے میری ماں بہنیں. آج دنیا کے چند معمولی کوڑیوں کے خاطر ہم ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ اتنی افضل ترین چیز ہے کہ اگر ایمان کے بعد دنیا کی کوئی دولت نہ ملے تو ابھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. ایک شہزادی تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں، ایک شہزادی ہے، ایمان لے آئی. ایمان لانے کے بعد ایک بانی سے کہا کہ مجھے ایک غریب زاہد فقیر سے میری شادی کرا دو. بانی ایک فقیر زاہد کو لے کر آیا، ان سے شادی کرا دی. شادی کے بعد اس فقیر نے کہا تو شہزادی ہے، تو میرے ساتھ اگر چلے گی تو میرے ساتھ چلنے کے بعد تجھے کوئی چیز دنیا کی نہیں ملے گی. فرمایا ایک کمبل ہے، اسی کو سوڑتا ہوں اور اسی کو دین میں اس کپڑا میرا بناتا ہوں، بدن بھی چھپاتا ہوں. اس شہزادی نے کہا مجھے ایمان لانے کے بعد اگر ایک بستر بھی نہ ملے، ایک دانہ بھی نہ ملے تو ابھی میرے لیے آسان ہے قربانی دینا. یہاں تک کہ روزانہ شوہر
दिन भर ये औरत शहजादी रोजा रखती थी, रोजाना मेहनत करके इफ्तारी का इंतजाम करता। एक दिन इफ्तारी का इंतजाम नहीं हो सका, यहाँ तक कि रात में रोता हुआ अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह मेरी बीवी शहजादी है, आज इफ्तारी के लिए भी उसके पास माल नहीं है। अल्लाह ने आसमान से एक मोटी बरसाया, एक मोटी को लेकर अपनी औरत के पास और उस शहजादी के पास आया। फरमाया ये कहां से लाए हैं? फरमाया आसमान से बरसा है, मैं दुआ मांग रहा था। फरमाया ये मोटी जहां से आया है वही लेकर जाओ और दुआ करो, अल्लाह अगर दुनिया का रिस्क इसको बनाया है तो इसमें बरकत दे दे, और मेरे आखिरत के खजाने में से इसको दिया है तो अल्लाह तो इसको वापस ले ले। इस फानी दुनिया में हम नहीं चाहते कि हमें आखिरत का कोई खजाने में से कोई चीज ली जावे। यहां तक कि इस मोती को रखा और शौहर ने दुआ की, अल्लाह दुनिया का माल है तो बरकत दे दे, और अगर आखिरत के खजाने में से दिया है इसको वापस ले ले। मोती वापस आसमान पर छीन लिया गया। इस शहजादी ने शुक्र किया, मेरे अल्लाह ईमान के बाद भूखी भी मर जाऊंगी, भूखी भी सो जाऊंगी, लेकिन मैं इस फानी दुनिया में आखिरत के खजाने में से कोई चीज नहीं मांगती, वो तो हम आखिरत के अंदर लेंगे। मेरी माँ बहने, आज दुनिया की चंद मामूली मोहब्बतों के खातिर, कौड़ियों के खातिर आज रोजमर्रा हमारी बेटियां इस्लाम का सौदा करके कुफ्र को इख्तियार कर रही है और दायमी तौर पर लामहदूद जिंदगी को अपने खराब कर रही है। हमें इन बातों को सोचना है, दीन पर अमल करना है, दीन की बातों पर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे खास मेहमान भी हैं मौलाना अनस साहब और उनके अहलिया मोहतरमा शना खान साहब। हम चाहेंगे कि उन्हीं की भी बातें सुने। हम सबसे पहले तो उनका भी इस गांव वालों की तरफ से, इसलिए कि चाहे मैं एक तरफ मेहमान भी हूँ, एक तरफ इसी गांव का फर्द भी हूँ, मैं इसी गांव का हूं, तो मैं भी अपने आप को मेहमान शुमार नहीं करता, मेजबान ही शुमार कर रहा हूं। और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं इन आने वाले मेहमानों का कि अल्लाह ताला उनकी आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र सेहत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला और इल्मी मैदान में इनको दाई बनाकर और तरक्कियात अता फरमाए। यकीनन उस पर से एक बात मैंने भी इनका बयान 2-3 मरतबा एक यूट्यूब पर सुना था। एक बात उन बातों को सुनकर एक बात यकीनी तौर पर मेरे जहन में आई, मेरे मालिक तू जिसको हिदायत देने पर आता है और तू जिसको महबूब बनाता है, तू जरा तो लादला होता है। अल्लाह तुझे कोई अदा किसी की पसंद होती है तो अल्लाह तो कोई भी बहाना बनाकर इसको हिदायत दे देता है। यकीनन हमें इनसे इबरत है। आज मेरी माँ बहनें जो हैं जमाने इस्लाम से जमाने जाहिलियत की तरफ जा रही है, पर्दे को छोड़कर बेपर्दगी की तरफ आ रही, इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की तरफ जा रही है। आने वाले मेहमानों से सबक लो, इन्होंने उस दुनिया की वो मस्ती वाली जिंदगी को छोड़कर वो आखिरत वाली जिंदगी, वो सुकून वाली जिंदगी, वो इत्मीनान वाली जिंदगी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब वाली जिंदगी को पसंद कर लिया। हमें इबरत तो उनसे ये लेनी है कि हम भी अपनी जिंदगी को ऐसी बनाए, हम वापस जमाने जाहिलियत की जिंदगियों की तरफ न जाए। अल्लाह को किसी को कोई अदा पसंद होती है, मालिक इसको किसी जरिए से हिदायत दे देता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं मुहद्दिस भी है, सूफी भी है, फकीह भी है, लेकिन एक जमाने में इनके हालात देखे, बड़ी मस्ती वाली जिंदगी थी, बड़ी मस्ती वाली। यहां तक कि रात में बाग में चले जाते, पूरी रात गाना बजाना होता, पूरी रात शराब का दौर चलता था। एक रात जब गाना बजाते बजाते और सुरंग बजाते बजाते अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को आंख लग गई, और आंख लग गई तो उस सुरंग में से, उस बाजे में से आवाज आई, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके कुलूब अल्लाह की याद से रोए, इनके कुलूब अल्लाह की यादों से गिड़गिड़ाए? ये उस बाजे में से आवाज आई। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रोने लगे, तड़पने लगे और पक्की और सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह आज के बाद अपनी जिंदगी में मैं तब्दीली पैदा कर दूंगा। अल्लाह ताला को जिसका कोई अदा पसंद आती है, मेरे मालिक किसी भी बहाने से इसको हिदायत दे देते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, मजलिस वालों को कबूल फरमाए, और इस मजलिस को कामयाब बनाने के लिए जिन लोगों ने दामे दिरमे और सकून मदद फरमाई है, अल्लाह ताला अपनी शान निशान इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल